فقیر، فقیر جانتے ہیں نا؟ ارے بھیک مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں، فقیر۔ ایک امیر آدمی کے دروازے پہ گیا، یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، تو مکان والا بولا کہ رکیے بابا رکیے۔ بولا نہیں رکیں گے نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نہیں ہے؟ کیا بات ہے بولیے۔ بولا کہ بتائیے اگر ہم مر جائیں یہاں پر تو آپ میرے لیے کیا کیجئے گا؟ بولا کیا کریں گے؟ جائیں گے روٹا کفن خرید کے لائیں گے، غسل دیں گے، پہنا دیں گے، جنازہ کی نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے۔ اور قربان جاؤ اس فقیر نے بڑا اچھا جملہ بولا کہ بابا ایسا کرو، میرے پاس پہننے کے لیے اس وقت سویٹر نہیں ہے، گرم کپڑا نہیں ہے، ایسا کرو وہ جو کفن تم مرنے کے بعد مجھے پہناؤ گے ابھی مجھے کپڑا پہنا دو، جب ہم مر جائیں نا تو بغیر کفن کا مجھے قبر میں دفن کر دینا۔ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مکہ سے مدینہ گئے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ دشمن پریشان کرنے لگا مکہ میں تو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب مکہ چھوڑیے مدینہ چلیے۔ اور قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ ایک غار ہے، ایک پہاڑی ہے، غار ثور۔ کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی کیا نام ہے؟ غار ثور۔ نام بولو بھائی کیا نام ہے؟ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا۔ ایک بار دیکھیں گا، پیچھے دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا، جانے مت دینا، پکڑو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے۔ بڑی اونچائی پہ وہ پہاڑ پہ غار گئے، غار پرانا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا ٹھہریں، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے۔ آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے۔ تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق۔ پگڑی کو کھولا، پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے، پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا، کرتا پھاڑا، سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ اب کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دی یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اپنے زانوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھا دیکھیے پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے۔ تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے حکم سے دیکھیے غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا، کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا۔ تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا، مکڑی کا جالا رہتا تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا، یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام
کیا ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا مکڑی مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا. اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں, عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں, عاشق کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو مسلمانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ, اپنے باپ سے زیادہ, اپنی ماں سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنی دولت سے زیادہ, یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے, اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے. ہم خالی نام کے مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے, وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں, ایک سانپ تھا. کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا, مارا ڈنگ, ایک بار, دو بار, تین بار. آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا. اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی, درد محسوس ہوگا نا, لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا. آنکھ سے آنسو نکل گئے, آنکھ سے آنسو نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا. تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا, ارے بولے جانگ میں سوئے ہوئے تھے نا, تو آپ کے رخ انور پر, رخسار پر, گال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا. دیکھا ابو بکر رو رہا ہے, اٹھ کے بیٹھے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے, درد ہو رہا ہے. پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے. آپ نے اپنا تھوک لیا, لگایا, تھوک لیے, لگائے, زہر کا اثر ختم ہو گیا. قربان جاؤ. اور اسی میں کہتا ہے نا کہ گھر گھر اجالا با, گھر گھر اجالا با, گھر گھر اجالا با, توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے, انگنا ماں آقا توہرے نور برسے. اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا. غارِ سور میں جب, غارِ سور میں جب بند بھیلن سرخوان, تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا, تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا. کیا وہ سانپ جو ہے نا, وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا, نقصان پہنچانے کے لیے نہیں, مارنے کے لیے نہیں, وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے, تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا, ارے مجھے بھی موقع دے, ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں. سبحان اللہ بولا تھا, ماشاءاللہ. تو اکیلے دیکھتا رہے گا, انگوٹھا کو ہٹا لے, ہمیں بھی تو رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے. غار میں غارِ سور میں جب بند بھیلن سرخوا, تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا,
تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سپوا کا چرنا ہٹالا چرنا ہٹالا آقا نینا تر سے انگنا ماں آقا تہرے نور برسے گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے انگنا ماں آقا تہرے نور برسے. اس کا ایک مطلب ایک شعر اور رہ گیا ہے, ابھی سنا دے کہ بعد میں سنیے گا. ارے زور سے بولیے, ابھی سنیں گے بعد میں سنیے گا. بڑھیا کی گٹھری لے کے بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے, سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے, سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے. کا کلمہ پڑھا دا کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے انگنا ماں آقا تہرے نور برسے گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے انگنا ماں آقا تہرے نور برسے انگنا ماں آقا تہرے نور برسے. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. مدرسے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اب دیکھیے ہجرت فرما کر اللہ کے رسول مدینہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ اچھا, مدینہ سے پہلے ایک مقام میں آپ نے قیام کیا, وہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. کیا نام ہے؟ اچھا, اس مسجد مدینہ اور مسجد قباء کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 3.5 سے 4 کلومیٹر کی دوری ہے. الحمدللہ اللہ نے اس ناچیز کو توفیق دیا. حج کرنے جب گئے تھے, اچھا اس مسجد کی فضیلت ہے, مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جو مدینہ سے پیدل سواری نہیں پیدل چل کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا, اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ و تماشا. 2 رکعت نفل پڑھے گا, اللہ اسے ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی, وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے. مسلمانوں سنو, آج مکان بنانے کی ہمیں چنتا ہے, ہمیں فکر رہتی ہے. ایک منزلہ بنا لیے, ہاں دیکھانی دعا کرانی, اکرام ہمیں 3 منزل ٹھکوی, 3 منزل ٹھکوی. اچھا بغل میں اگر کوئی 3 منزل ٹھوک دیا ہے, ہم میں 4 منزل ٹھوکی. بولا بہت اچھی بات ہے بھائی. اچھا ہم لوگوں کے اندر میں خاص کر یہ ہے, کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور حوصلہ دینا چاہیے. حوصلہ دینا چاہیے نا کہ نہیں بھائی ترا اللہ اور آگے بڑھاون. یہ جذبہ ہم لوگوں میں نہیں ہے. یہ جذبہ وہ جو ایک قوم ہے جس کو ہم لوگ مارواڑی کہتے ہیں, مارواڑی ہے نا, مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا. پورنیہ کشن گنج ارریہ جائیے آپ, کہیں بھی مارواڑی لیجئے, مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, ایک مارواڑی اگر غریب ہو گیا ہے تو 10 مارواڑی جمع ہو جاتا ہے. اس سے پوچھتا ہے تجارت کا ہے بند کر دیے, دکان کا ہے بند کر دیے, کیا ہوا تم غریب ہو گئے؟ وہ کہتا ہے کہ گھاٹا لگ گیا, نقصان لگ گیا ہے, پیسے نہیں ہے. تو 10 مارواڑی کھڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں, 50,000 وہ دیتا ہے, 1 لاکھ وہ دیتا ہے, 2 لاکھ وہ دیتا ہے, پھر سے بزنس کرو, پھر کھڑا ہو, پھر وہ اسے اپنا برابر کر لیتا ہے. اس لیے مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہے. اور ہم لوگوں میں اللہ, اگر کوئی اوپر چڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, تو 5 آدمیوں کو پیر پکڑی کھینچے. بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولی بتائیے, یہ قوم ترقی کرے گی جہاں جلن ہے, جہاں حسد ہے, جہاں کینہ ہے, جہاں بغض ہے, جہاں حسد ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, اسے نکالو, اسے نکالو. اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو, اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے. اپنا گھر نہیں ہے, اپنا گھر
अरे जोर से बोलिए ना। अपना घर नहीं है, फिक्र है मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी है। एक जमीन खाली थी तो आपने पता करवाए गए, पता करो ये जमीन किसकी है। मुसलमानों सुनो, पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं, इंतकाल कर गया, तो छोटा छोटा बच्चा है। हाँ चचा है, चचा है, ताकि तीनों को बुलाओ, बच्चे को भी बुलाओ, चचा को भी बुलाओ। चचा भी आ गया, वो दोनों बच्चे भी आ गए, बैठा सलाम किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि इसे बेचोगे? कहा कि बेचेंगे। आप क्या करेंगे लेके ज़मीन? आप ज़मीन लेकर क्या करेंगे? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इस ज़मीन को बेचोगे, हम खरीदेंगे, इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। है काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। जिसकी मौत मदीने में हो जाए कितना खुश नसीब होगा, जिसकी मौत मक्के में हो जाए वो कितना बड़ा खुश नसीब होगा। मुसलमानों, नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर मैं कीमत नहीं लूंगा, पैसे नहीं लेने। तो आपने फरमाया नहीं, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी भाई की जमीन है, तुम्हारा भाई इंतकाल कर गया, उस जमीन का मालिक ये छोटा छोटा बच्चा है जो नाबालिग है, इसलिए जमीन की कीमत तुम्हें लेनी होगी। और कुर्बान जाओ, एक जमीन की कीमत तय हुई कि इतनी कीमत तुम्हें देंगे, लो मंजूर है? कहा कि मंजूर है। तो आपने उससे बढ़ा कर दिए। एक सहाबी खड़े हुए मजमे में, कहा कि या रसूल अल्लाह, जो जमीन की कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत हम अकेले अदा करेंगे। अच्छा गौर करना, एक बात गौर करना, ये सहाबा मक्का से हिजरत फरमाकर अभी मदीना पहुंचे थे, सोना मक्का में छोड़कर गए थे, अपना घर मक्के से छोड़कर गए थे, जमीन मक्का में छोड़कर गए थे। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ, सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बुनियाद पर आप साहबा ने हिजरत फरमाई, अल्लाह के रसूल हिजरत फरमाकर मदीना गए थे। लेकिन हौसले को, ईमान को सलाम करो मुसलमानों, कुर्बान जाओ। उस वक्त एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, इस जमीन की जो कीमत तय हुई है मैं अकेले अदा करूंगा। और अदा कर दी गई, मस्जिद की बुनियाद रखी गई। और मुसलमानों सुनो, साहबाए कराम लग गए मस्जिद बनाने में। अब मिट्टी डालनी है, कंकर पत्थर, यही तो है, ईंट तो थी नहीं, वो पत्थर उठा के ला रहे थे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में कंकर पत्थर उठा कर, कुर्बान जाओ, यूं अपने दामन में समेट कर आप भी काम में लग गए। आज हमारा बस्ती का मुखिया हो, प्रधान हो, जमींदार हो, और कुर्बान जाओ, मस्जिद में झाड़ू लगाने को तैयार नहीं, लगाता है? बोलिए।